نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ یہ دعا جو ہمارے پاس ایک کارڈ ہے نا الہدا کا، گناہوں کی بخشش کی دعائیں، اس کارڈ میں یہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گی۔ اور ویسے تو بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور مختلف انداز ہمیں نظر آتا ہے دعا کا، اور پھر خاص طور پہ ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اس دعا کو مانگا کرتے تھے، اور ہم نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو مانگنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحیح ہے؟ اللہم اغفر لی خطایای وذنوبی کلہا اللہم وانعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق انہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت۔ اے اللہ میرے گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، اور نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا ان کی نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور ان کی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کیسے مانگتے تھے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، یعنی میں نے جب بھی ان کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنتا، اللہم اغفر لی خطایای وذنوبی کلہا اللہم وانعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق انہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت۔ اے اللہ میرے گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، اور نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا ان کی نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ان کی برائی کو دور کر سکتا ہے۔ اس دعا میں ہم سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معافی، یعنی جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہم سے ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح مختلف چیزیں انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں نا، جیسے میں اس بات پہ غور و فکر کر رہی تھی کہ گناہوں کی معافی کے بعد صحت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ بعض اوقات کچھ گناہ ہماری جسمانی صحت کو بھی خراب کرتے ہیں اور روحانی صحت کو بھی، یعنی بعض گناہوں کا اثر، ہر گناہ کا اثر روح پر تو ہر صورت ہوتا ہے، یہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا جسم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو ہماری جو صحت ہے نا، اس کے لیے ہماری روح اور جسم دونوں کا ہیلدی ہونا ضروری ہے۔ اور اگر انسان ویسے تو ساری چیزیں کر رہے ہیں، ڈائٹ بھی اچھی، واک بھی کر رہے ہیں، ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچا رہے، تو کیا ہوگا کہ آپ کی روح اگر ویک ہے تو آپ جسمانی طور پر کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہوں گے۔ تو گناہوں کے بعد تندرستی مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو میں نے غلطیاں، کمی کوتاہیاں کی، جو کہ میری صحت کو ڈیمیج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میری روح زخمی ہے، جس کی وجہ سے میرے جسم ناتواں ہو گیا ہے۔ اور پھر تیسری چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں زندگی میں جن چیزوں کی کمی ہے اس سے پورا کر دے، یعنی بہت ساری چیزوں کی ہماری زندگی میں کمی ہوتی ہے نا، ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسی دیکھتے رہتے ہیں، اور شیطان کا بھی کام یہی ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو اپنی نعمتیں بھول جاتی ہیں نا، یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، نیچرل سا ایک ری ایکشن ہے ہر انسان کا، اگر ہے تو کوئی
اس میں یہ نہیں کہ آپ بہت غلط انسان ہیں اس لیے آپ کو ایسا خیال آتا ہے، نہیں، ایک نیچرل سا ری ایکشن ہے کہ جب بھی ہم کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ دل میں خیال آتا ہے ضرور کہ میرے پاس یہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ایمان والا کیسا ہوتا ہے کہ اس کو خیال تو آتا ہے لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے وہ مانگتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی یا اللہ اگر یہ چیز، اس چیز کی میری زندگی میں کمی ہے تو تو میری کمیاں پوری کر دے۔ مجبورنی کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا جامع سا لفظ ہے، انشاءاللہ آگے میں ترجمے کے ساتھ اس کو مزید الیبوریٹ کروں گی۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اعمال اور اخلاق کی برائی کے شر سے نہیں بچا سکتا، یعنی اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں اور اچھا اخلاق اور کردار ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ اعمال اور کچھ اخلاق اور کچھ مینرز اور کچھ ایتھکس انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لیکن جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اعمال اور وہ چیزیں ہمیں دنیا میں بھی نقصان نہیں دیں گی۔ اور جیسے آج آپ نے ابھی قبر کے بارے میں پڑھا نا کہ انسان کی قبر میں ایک خوبصورت شکل میں ایک شخص آئے گا تو وہ اسے کہے گا کہ تم کون ہو، تمہارا چہرہ تو ایک اچھی خبر لا سکتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں نیک اعمال کی حفاظت کی توفیق دے کہ وہی اعمال پھر قبر میں ہمارے ساتھی بھی بنے۔ پھر اللہ کے سوا کوئی اور نیکی کی طرف صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا، اسی لیے جب ہم زیادہ شیکی ہوتے ہیں کسی اچھے کام کی طرف تو ہم استخارہ کر لیتے ہیں تاکہ اللہ میرا دل جما دے۔ پھر اعمال اور اخلاق کو سنوارنے کی توفیق اور رہنمائی، تو یہ 6 چیزیں ہیں جو ہم اس دعا میں مانگ رہے ہیں۔ ذرا سا ہم الفاظ کو اور ڈیوائڈ کر کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ مغفر لی، اور ایک فر لی یاد کر لیں، مغفرت بخشش، گناہوں کو ڈھانپ دے، پردہ پوشی کر دے اور گناہوں کو اعمال نامے سے بھی مٹا دے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 2 الفاظ استعمال ہوئے، ایک ہے خطایا اور ایک ہے ذنوبی۔ تو اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ کہیں پہ اس کا ترجمہ خطا کیا جاتا ہے، کہیں پہ اس کا ترجمہ گناہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں خطایا، اگر آپ اس کو ایزی ورڈ میں سمجھنا چاہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ صغیرہ گناہ سارے، لیکن اگر خطایا کا لفظ دعا میں صرف اکیلا آتا ہے تو اسے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ مراد ہوتے ہیں، لیکن جب خطایا اور ذنوبی ایک دعا میں دونوں اکٹھے آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ خطایا سے مراد چھوٹے گناہ ہیں اور ذنب سے مراد بڑے گناہ ہیں۔ تو اس میں چونکہ الگ الگ آیا ہے، خطایا جو ہے نا یہ ہوتا ہے ایررز کے لیے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہیں، چھوٹی مسٹیک ہوگی، کوئی مثلا آپ بات کر رہے تھے اور ایک دم آپ ہارش ہو گئے، اب آپ کا نہ نیت تھی نہ ارادہ تھا اور ایک دم سے آپ سے ایسے ہو گیا نا، تو اب یہ غلطی ہوگی، پھر آپ ریئلائز بھی فوراً کر لیں۔ تو غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ چھوٹا گناہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا، انٹینشن نہیں تھی، لیکن آپ سے ہو گیا اور آپ فوراً ریئلائز کر کے آپ نے اس کو فکس بھی کر لیا، آپ فوراً کہتے سوری سوری میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ کو ہرٹ نہیں کرنا تھا، سوری غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ تو جب ہم اس طرح کہتے ہیں تو یہ جو ایررز اور مسٹیکس اور چھوٹی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں نا، یعنی بڑے گناہ سے پہلے انسان سے جو سٹیپس ہو جاتے ہیں وہ خطایا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ نماز کے لیے آپ نے وضو کیا، آپ نے تیاری کی نماز کی، اب کیا ہے کہ پھر آپ فون پہ باتیں کرنا شروع ہو گئے، اب اتنی لمبی باتیں، تو اب آپ نے ارادہ تو کیا تھا لیکن پھر کیا کہ آپ محو ہو گئے دوسری چیزوں میں، تو اب ظاہر ہے یہ پھر ایک غلطی آپ نے کی نا۔ اس وقت آپ کو کرنے کا کام کیا تھا کہ پہلے نماز پڑھتے پھر دنیا کے کام کرتے۔ تو ایسی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے ہو جاتی نا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حق پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں بعض اوقات اور بندوں پہ زیادہ توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی ساری میری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دے۔ آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ذنوبی،
تو ذنوبی کا ایک جو مجھے نیا ترجمہ اس دفعہ ملا ہے ڈکشنری میں، وہ یہ ہے کہ ذنب سے مراد وہ گناہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے ہیں۔ ہم سب ایسے کام کر جاتے ہیں بعض اوقات، چاہے جان بوجھ کے چاہے انجانے میں، کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ تو ذنب میں وہ گناہ بھی مراد ہیں کہ یا اللہ اگر میں نے کوئی ایسے گناہ کیے جس سے تو ناراض ہوا، جس کی وجہ سے وہ جو تیری رضا کے خلاف تھے یا جو تیری اطاعت کے خلاف تھے، تو یا اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ پھر اسی طرح اس میں جیسے کبیرہ گناہ بھی شامل ہے، ساتھ ہی مثلاً اعمال کی کوالٹی وہ نہ ہونا جو اللہ تعالیٰ ریکوائر کرتے ہیں، جیسے نیت کا خلوص نہیں تھا عمل میں، تو یہ بھی پھر ذنب میں آ جاتا ہے۔ یعنی نماز تو پڑھی مگر کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ لی، تو اب ظاہر ہے یہ پھر کبیرہ گناہ بن گیا نا، دکھاوے کی نماز بن گئی۔ شروع تو آپ نے اچھی نیت سے کی تھی، پھر بیچ میں آپ نے دیکھا کوئی کمرے میں آیا دیکھ رہا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، آپ اور لمبی نماز کر دیں اس وقت کہ اس کو پتہ چلے میں کتنی اچھی نماز پڑھتی ہوں۔ تو اب آپ نے کام تو اچھا شروع کیا تھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ مس لیڈ ہو گئے۔ تو اینی تھنگ وچ از مس لیڈنگ وہ بھی ذنب میں آ جاتی ہے۔ پھر جو ایک نیا ورڈ آج ہم نے پڑھا، جی ہاں بالکل، انٹینشلی ان انٹینشلی دونوں ہو سکتے ہیں، وہ ہے انشنی۔ یہ شاید آپ سب کے لیے ایک نیا ورڈ ہے۔ انشنی جو ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ چھپی ہوئی ہیں۔ ویسے تو اس کا مطلب ہے تندرستی، مگر تندرستی کیسی؟ نمبر ون کہ کمزور صحت سے بحالی ہونا، یعنی یا اللہ مجھے ریوائیو کر دے، یعنی میری روح اگر گناہوں سے آلود ہوگی، گندی ہوگی گناہوں کی وجہ سے، تو یا اللہ اس کو ریوائیو کر دے۔ ریوائیول کا میننگ آتا ہے انیشنی میں۔ دوسرا میننگ آتا ہے بلندی کا، یعنی اسٹرینتھ کے معنی میں بھی آتا ہے انیشنی، کہ میری صحت اتنی اچھی ہو کہ میں ریز کروں ہر جگہ نا، یعنی آسانی سے اٹھ سکوں، آسانی سے بیٹھ سکوں، آسانی سے جو عبادات کے کام ہیں وہ کر سکوں، تو یہ بھی انعشنی میں شامل ہے۔ پھر اسی طرح ایک اس میں میننگ آتا ہے اسٹیمولیٹ کا، اسٹیمولیشن کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم سب کو نا ایک پش چاہیے ہوتی کام کرنے کے لیے، ہوتا ہے نا ایسے، یعنی کرنا بھی چاہتے ہیں مگر کیا ہے کہ وہ کر نہیں پاتے، ایک دھکا چاہیے ہوتا ہے ہمیں۔ تو اب اس میں ہم جب کہتے ہیں انعشنی، تو اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ میرے اندر وہ موٹیویشن، وہ تحریک، وہ محرک پیدا ہو جائے، میں سٹیمولیٹ ہو جاؤں۔ یعنی اگر میرے گناہوں نے یا غلطیوں نے مجھے روکا ہوا تھا اس نیکی کے کام سے، تو یا اللہ اس سب کو دور کر دے، معاف کر دے، اور میرے اندر وہ جذبات اور وہ موٹیویشن ہو کہ میں نیکی کے کام کر سکوں۔ جی ہاں، آپ ان سلائیڈز کی پکچرز لے سکتے ہیں، بالکل۔ ویسے تو ہم شیئر بھی کرتے ہیں ہر جگہ، لیکن آپ یہاں بھی لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے وجبرنی۔ وجبرنی کا ایک میننگ جو مجھے بہت اچھا لگا نا، نیا، وہ تھا بینڈیج کا، یعنی وجبرنی میں بینڈیج کا میننگ بھی آتا ہے کہ میرے نقصان پورے کر دے۔ جیسے ہوتا ہے نا ہرٹ ہو جاتے کبھی کسی چیز کی وجہ سے، تو ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے دل پہ مرہم رکھ دے، میرا دل کام ہو جائے، یعنی اس چیز سے مجھے تھوڑی تکلیف پہنچی ہے نا، تو مجھے بینڈیج لگ جائے اس پہ۔ یا نقصان ہوتا ہے پھر بھی ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں آپ کا مالی نقصان ہو گیا، آپ نے کہ بزنس میں انویسٹ کیا، آپ کا بزنس میں نقصان ہو گیا، آپ نے کوئی شاپنگ کی اور غلط چیز لے آئے اور ایسی جگہ سے شاپنگ کر کے لائے ہیں کہ آپ واپس بھی نہیں کر سکتے، نقصان تو ہوا ہے نا۔ جب نقصان ہوتا ہے ہم ہرٹ ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا، آپ کی کوئی چیز ویسٹ ہوگی، تو اب وہ جو ہرٹ ہوئے نا، تو یا اللہ بینڈیج کر دے اس کو، وجبرنی۔ اور پھر وجبرنی میں ریسٹوریشن کا میننگ بھی آتا ہے، یعنی یا اللہ اس چیز کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلی تھی۔ یعنی میں نے اپنی صحت کی قدر نہیں کی، میں نے
اپنے گھر کی قدر نہیں کی، میں نے اپنی چیزوں کی قدر نہیں کی، اپنے ریلیشنز کی قدر نہیں کی، تعلقات کی قدر نہیں کی، وجبرنی، یا اللہ ان ساری چیزوں کو ریسٹور کر دے، ویسی ہو جائیں جیسے پہلے تھی۔ تو سمجھ آیا آپ کو کتنا جامع لفظ ہے یہ وجبرنی، کہ جو بھی ڈیفیشنسی ہے نا یا اللہ وہ ساری ریکور ہو جائے۔ اور پھر وجبرنی میں ایک میننگ اسٹرینتھ کا بھی آتا ہے، وجبرنی، یا اللہ مجھے اسٹرینتھ دے۔ اب کیا ہے کہ بعض چیزیں تو بینڈیج بھی ہو جائیں گی، بعض چیزیں ریسٹور بھی ہو جائیں گی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک دفعہ چلی جائیں تو واپس نہیں آتی نا، ہوتا ہے نا، جیسے کوئی ہمارا پیارا فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اب ظاہر ہے جو چلا گیا وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ تو اب جب ہم وجبرنی مانگتے ہیں تو کیا ہے اس میں کہ یا اللہ وہ جو کمی ہو گئی ہے نا، اور وہ جو دکھ ہے میرے اندر اس کمی کی وجہ سے، تو مجھے مضبوطی عطا فرما۔ تو یہ تینوں میننگ وجبرنی میں آتے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ ہر نماز میں بھی وہ جو دو سجدوں کے بیچ میں دعا ہے اس میں بھی وجبرنی کہتے ہیں نا۔ تو اب آپ لوگوں نے اس کو امیجن کرنا ہے، کیونکہ خواتین تو خاص طور پر ان چیزوں سے بہت زیادہ گزرتی ہیں۔ بہت ہم لوگ نا ہر وقت ہی ہرٹ ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہرٹ ہو جاتے، کچھ نہیں کہتا تو بھی ہرٹ ہو جاتے، یعنی ہمارا بھی کوئی حال تو خیر نہیں ہے، کہا تو بھی ہرٹ، نہیں کہا تو بھی ہرٹ۔ تو اس لیے نا ہمیں یہ دعا بہت کثرت سے مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، وَاہْدِنِی لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، اور نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما۔ یعنی یا اللہ جو صالح اعمال ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ یہ چیز زیادہ ثواب کی ہے اور یہ کم کی ہے، اور یہ مینرز اور یہ ایتھک زیادہ اچھے، یا اللہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں اور کون سے ایسے ایتھکس اور مینرز ہیں جن کو مجھے اپنے اندر پالش کرنا چاہیے۔ تو یا اللہ مجھے ڈائریکٹ کر دیں، مجھے گائیڈ کر دیں۔ اِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا، کیونکہ تیرے سوا ان کی نیکی کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون سا عمل زیادہ ویلیویبل ہے اور کون سا اخلاق اور کردار زیادہ اجر و ثواب والا ہے، مگر اللہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہ بیسٹ ہے۔ اللہم اہد قلبی، یہی ہوتا ہے نا کہ دل کو ہدایت مل جائے۔ پھر وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، اور نہ ہی ان کی برائی کو کوئی دور کر سکتا ہے۔ یصرف میں ایک بہت اچھا میننگ مجھے آج نیا ملا ہے، دو میننگ بلکہ۔ یصرف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ ایکسچینج کر دے، ایکسچینج کے میننگ میں بھی یصرف آتا ہے۔ جو میرے برے اعمال اور اخلاق ہیں تو ان کو اچھائیوں سے تیرے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور پھر اسی طرح ایک ہے ڈائیورٹ کرنا بھی۔ کچھ ہماری عادتیں اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو کہ مثلا ہم ان سے نہیں چھٹکارا حاصل کر سکتے، جیسے غصہ، ٹھیک ہے، کچھ لوگ بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں، اب بھئی ایک طبیعت کی ان کا حصہ بن جاتی وہ چیز۔ تو اب کیا ہے کہ غصہ تو عمر رضی اللہ عنہ کو بھی آتا تھا نا، ان کو بھی غصہ، لیکن ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے غصے کو ڈائیورٹ کر دے ان چیزوں کی طرف جو تجھے پسند ہے، یعنی مجھے گناہوں سے نفرت ہو جائے، ان پہ غصہ آئے، مجھے تیرے نافرمانی کے کاموں پہ غصہ آئے، مجھے حرام کو دیکھ کے غصہ آئے، یعنی ایسی چیزوں پہ مجھے غصہ آئے جو کہ اللہ سے دور کرنے والی، ان پہ نہیں جو اللہ کو خوش کرنے والی۔ تو اب کچھ چیزیں تو طبیعتاً ہمارے اندر رہیں گی زیادہ یا کم، لیکن اللہ کے سوا ان کو صحیح چینل پہ کوئی اور نہیں لگا سکتا۔ تب آپ کو سمجھ آئے کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس دعا کو مانگا کرتے تھے، کیونکہ یہ دعا کیریکٹر بلڈنگ والی دعا ہے، اس سے ہمارا کیریکٹر بلٹ ہوگا، کمپریہنسو دعا الحمدللہ۔ تو بہرحال آپ اپنے کارڈ سے بھی اس دعا کو مانگ سکتے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کے بھی اس دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ سوری آج میں نے تھوڑا ٹائم آپ کا زیادہ لے لیا دعا کے سیشن میں، لیکن اس میں کچھ چیزیں مجھے لگ رہا تھا کہ ذرا سا ہم زیادہ ان کو الیبوریٹ کریں تاکہ خشوع پیدا ہو نماز میں،
اور دعا میں بھی انشاءاللہ. چلیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.